السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع قرآن کے بارے میں بولیں گے۔ قرآن دا ہولی بک آف اسلام اینڈ دا وے آف لائف۔ قرآن جو ہے ایک ہدایت والی کتاب ہے اور یہ ایک انسان کے لیے گائیڈ ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں ٹوٹل 4 کتابیں ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سب سے افضل ہماری قرآن مجید ہے، اور یہ کتاب صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حرام اور حلال میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ چلیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں۔ قرآن جس مہینے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزہ رکھنے والا مہینہ بنا دیا، رمضان کے روزے رکھنے والا۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے روزے رکھنا جائز ہے، فرض ہے، کیسا بھی رکھنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس دن قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور یہ رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں آتی، اور اس میں 5 راتیں رہتی: 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس میں سے ایک رات رہتی شب قدر، وہ رات ہمیں تلاشنی ہوتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ آئیے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، انشاءاللہ پڑھنا بھی ہے، دوسروں کو پڑھانا بھی ہے۔ اور ایک ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا: الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی ملتی ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ 5 منٹ بھی نکال کر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ تمام نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع کر لیں گے۔ قرآن جو ہے ایک نیکی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت فرض کر لیجئے کوئی بہت سارے گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو نیکی چاہیے، جلد سے جلد قرآن اٹھائیے اور قرآن پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نیکی ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، چند صحابہ تھے، ان صحابہ کو اس نے قبیلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو ایک عورت بھاگتے ہوئے آئی اور کہی: ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کوئی ہے جو دم کرے؟ ایک صحابی اٹھے اور کہے: میں دم کرتا ہوں، اور صحابی نے سورہ فاتحہ دم کی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ آپ نے جب نماز مکمل کی، آپ نے بچھو کا مارا اور بچھو پہ لعنت بھیجی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمک اور پانی کو، جہاں پہ بچھو کاٹا تھا اس پہ نمک اور پانی ڈالا اور سورہ فاتحہ دم کی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کر اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نظر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگ انڈا واڑتے اور جھاڑو کٹے سے نظر اتارتے اور سر پہ ٹیکا لگاتے، پیر کے نیچے ٹیکا لگاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما دیے، بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے۔
بخاری کی روایت ہے، جو انسان مر جائیں گا، مرنے کے بعد اس کو 3 سوال پوچھے جائیں گے: ہو از یور لارڈ، ہو از یور پروفٹ اینڈ واٹ از یور دین. جب انسان یہ 3 سوال کے جواب دے دیں گا، اس کو فرشتے پوچھیں گے. اگر وہ جواب دے دیں گا تو فرشتے پوچھیں گے یہ 3 سوال تجھے کہاں سے بتاتے؟ تو وہ شخص بولیں گا میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا اور میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، یہی وجہ ہے جو مجھے سارے سوال کے جوابات پتہ ہے. تو ہمیں خبر میں جانے کے بعد یہ جو کام آئیں گی یہ قرآن مجید ہے، یہ پڑھیں گے تو آپ 3 سوالات کے جواب دے پائیں گے. تو یہ چیز جو ہے پڑھنا ضروری ہے ہمیں ہماری زندگی میں. آخرت میں اس شخص کو سزا ملیں گی جس نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 اور 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھیں گا وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. اور دوسرا ہے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 20 میں اللہ کے نبی ہمارے خلاف ٹھہریں گے اور بولیں گے کہ یہی قوم ہے جو قرآن نہیں پڑھتی تھی. اللہ کے رسول ہمارے خلاف ٹھہریں گے کہ یہ امت جو ہے قرآن نہیں پڑھتی تھی. اور تیسری یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن تمہارا وٹنس بنیں گی. قیامت کے دن قرآن وٹنس بنیں گی. اگر تم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن بولیں گی اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دو. اگر قرآن آپ نہیں پڑھتے تھے تو قرآن بولیں گے یا اللہ یہ مجھے قرآن نہیں پڑھتا تھا. قرآن بدعا دیں گی قیامت کے دن اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو. لہذا ہمیں قرآن سے ایک مضبوط رشتہ بنانے کی ضرورت ہے اور ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ یہ ٹائم سے لے کے یہ ٹائم تک قرآن پڑھوں گا. انشاءاللہ آپ دنیا میں اور آخرت میں سفل ہو جائیں گے. اور ایک ٹائم بنا لیں، یہ ٹائم سے لے کے یہ ٹائم تک میں قرآن پڑھوں گا. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے ہمارے کو. مطلب معلوم ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، کیا اپنے کو زندگی میں کرنا ہے. یہ گائیڈ ہے زندگی جینے کے لیے، ایک طریقہ ہے زندگی کیسا جینا ہے. ہر چیز کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، جادو جنات کا، ہر چیز کا علاج اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دیے. قرآن جو ہے زندگی جینے کا طریقہ ہے ہمارے لیے. ہمیں قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک قرآن گھر میں کیسا بھی ترجمے کی ہونی چاہیے. آپ کون سی بھی لینگویج سمجھتے ہوں گے، ہندی، اردو، تمل، کون سی بھی جو بھی لینگویج آپ کو آتی، وہ ترجمے کی کتاب آپ گھر میں رکھیے اور پڑھیے. سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.